جانا پڑے وہاں بھی جانے کو تیار ہیں، مگر ہمارے لیے یہ کالا قانون ہے اور ہم اس کو کبھی نہیں قبول کر سکتے ہیں۔ ایک بار پھر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ مکیش جی ایک سوال کرتے ہیں، آپ نے اچانک کا لفظ استعمال کیا، ہم تو مسلسل نکلتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنا عوام کے درمیان رہیں اور ہم اپنے بند کمروں کے بجائے علاقے میں جائیں اور وہاں خود اپنے لوگوں سے ملے، اپنے لوگوں سے انٹریکٹ بھی کرے اور حالات کا خود جائزہ بھی لے۔ اور جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا الیکشن کی تیاری کی بات ہے، وہ تو ہم ایک سیاسی جماعت ہے، ہمارا سیاست میں کوئی بریک نہیں لگتا ہے، وہ مسلسل چلتا رہتا ہے اور ہم مسلسل الیکشن کی تیاری میں بھی ہوتا ہے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جلد از جلد صاف و شفاف الیکشنز کروایا جائے۔ یہ دھاندلی زدہ حکومت جس کو ہم پہ مسلط کیا ہے، اب یہ بوجھ پاکستان کے عوام کو اٹھانا پڑ رہا ہے، اپنے بجلی کی بل میں، اپنے کھانے پینے کے اشیاء کے بل میں، مہنگائی کی صورت میں، پیٹرول کی قیمت میں، اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کو عمران کی نالائکی نااہلی کے بوجھ نہیں اٹھانا چاہیے، اور فور جو ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کروایا جائے۔ پی ٹی ایم کی تحریک جو شروع ہوئی ہے، اس پر آپ کیا کہنا چاہیے کہ یہ وفاقی حکومت کے خلاف ہے؟ ایسے حکومت ہے کیونکہ انہوں نے تحریک جلسہ جو ہے کراچی سے شروع کیا ہے، پھر انہوں نے لال مارچ کا بھی اعلان کیا، اس پر آپ یہ پی ٹی ایم کی تحریک تو کافی پہلے شروع ہوا تھا، ابھی بھی ہم ان کے لیے دعا گو ہے کہ حکومت کو کسی طریقے سے اس سیاسی ایکٹیویٹی سے نقصان پہنچے، لیکن ہم تھوڑا سا کنفیوز تو ضرور ہے۔ اس کے لانگ مارچ کا اعلان تو پہلے بھی ہوا تھا، لانگ مارچ کی تیاری پہلے بھی ہوا تھا۔ جب ہم نے عمران کو اپنا ہی نیشنل اسمبلی سیٹ میں شکست دلوایا تھا، پوری دنیا میں اس کا حکومت کمزوری ثابت کر لیا تھا اور لانگ مارچ تیار تھا، تب ہمارا دوستوں نے کہا تھا کہ لانگ مارچ تو استعفوں کے بغیر عین وقت میں کینسل کر کے کہہ دیا تھا کہ استعفوں کے بغیر تو لانگ مارچ بنتا نہیں ہے۔ تو اب اگر وہ لانگ مارچ اعلان کر رہے ہیں تو امید ہے وہ جلد استعفیٰ دے کے لانگ مارچ پہ نکلیں گے، ورنہ ہر دوسرا ہفتہ لانگ مارچ کا اعلان کرنا پھر جانا، وہ تو سیاسی نقصان اپوزیشن کو پہنچاتا ہے۔ اور اپوزیشن جو بھی جماعت ہے، چاہے وہ مل کے کام کر رہے ہیں یا اپنا سیاست کر رہے ہیں، بہت ضروری ہے کہ اپوزیشن میں کلیئرٹی ہو، اپوزیشن میں کنسسٹنسی ہو، ورنہ عوام بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں اور دوسرے اپوزیشن کی جماعتیں بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ کیا نہیں نکلا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ تھا اور پی ڈی ایم پاکستان پیپلز پارٹی کے ہی ریکمنڈیشنز پہ چل رہے تھے، تو اپوزیشن کو مسلسل ایک جیت کا سلسلہ تھا اور حکومت کے لیے شکست کا سلسلہ تھا۔ ہمارے کچھ دوستوں کہتے تھے کہ ہم بوائیکاٹ کرتے ہیں، ہم سینیٹ الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیتے ہیں، ہم بائی الیکشنز میں حصہ ہی نہیں لیتے ہیں، اور پھر پورے قوم نے دیکھا کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی نے جمہوری زور دیا کہ نہیں، ہم بائی الیکشنز میں حصہ لیں گے، ہم حکومت کا مقابلہ کریں گے، تو فاٹا سے لے کے پشین تک، پشین سے لے کے کراچی تک، کراچی سے لے کے ڈسکا تک کوئی ایسا الیکشن نہیں تھا جو حکومت جیت سکتا تھا۔ اپوزیشن سنجیدہ تھا، عوام ہمارے بات مان رہے تھے اور ہم حکومت کو شکست دلوا رہے تھے۔ پھر سینیٹ الیکشنز آئے، بوائیکاٹ کرنے کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کے کہنے پہ ہم اس الیکشنز میں حصے لیے،
نیشنل اسمبلی میں حکومت کو شکست دلوا کے ہم نے اس دن کو حکومت کو ختم کر دیا تھا. انفارچونیٹلی جب وہ کنسسٹنسی نہیں رہا، جب کنفیوژن سامنے آیا، جب ہر ایک کا اپنا بیانیہ تھا، تو پھر پاکستان کے عوام نے یہ کنفیوژنز ریجیکٹ کیے ہیں. اور جو بائی الیکشنز ہمارا پی ڈی ایم کے دوستوں نے پیپلز پارٹی کے بغیر لڑے ہیں، ان کو انفارچونیٹلی وہاں حکومت کا جیت ہوا ہے اور پی ڈی ایم کا شکست ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ سنجیدگی ہو، نیت صاف ہو، عوام کے ساتھ دے. تاریخی بے روزگاری ہے، تاریخی غربت ہے، تاریخی مہنگائی ہے. عوام اس حکومت سے نجات چلاتے ہیں. اگر اپوزیشن سیریس ہو جائے اور بزدار کے خلاف عدم اعتماد لے کر آئے، پھر عمران کے خلاف عدم اعتماد لے کر آئے، تو ہم ان سلیکٹڈ کو ہٹا سکتے ہیں اور جمہوریت کے بحالی کی طرف بھر سکتے ہیں. یاسین ڈان. سر، سنا ہے کہ آپ پنجاب کے دورے پہ جا رہے ہیں اور جہانگیر ترین اور ناراض ارکان بھی ہے کہ پیپلز پارٹی میں اعلان کریں. دیکھو، ناراض ارکان پہ پیپلز پارٹی کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ کیسے چلنا چاہتے ہیں، اور کیا پیپلز پارٹی چاہتی یہ ہے کہ ناراض ارکان سے رابطہ کرے. جب تک پارٹی نہ فیصلہ کرے اس پہ ہم کوئی ایسا ڈیسیجن نہیں لیں گے. ابھی میرے جو پروگرامز ہیں وہ موبلائزیشنز کے لیے ہے. وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور اور نظریہ اپنا کارکن میں عوام کے سامنے لے کر آنے کے لیے ہے، اور ایک سیاسی سلسلہ میں ہم چل رہے ہیں. اسپیسیفکلی میں کوئی جوائننگ کروانا نہیں جا رہا ہوں، لیکن انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ کافی تعداد میں آگے جا کے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل بھی ہوں گے. فرید جاول کٹیل. سندھ گورنمنٹ سندھ صوبہ 70% گیس کی پیداوار دے رہا ہے، اس کے باوجود بھی گرمی کے موسم میں اسی میں گیس کی جو ہے شدت ہے، کمی ہے، اسی وجہ سے آتے ہیں. مجھے بہت تکلیف ہوتا ہے جب میں اس قسم کی شکایتیں سنتا ہوں. اس لیے قائد عوام نے ہمیں جب 1973 کا کانسٹیٹیوشن دیا تھا، اسلامی وفاقی جمہوری نظام پاکستان میں نافذ کیا تھا، اس آئین کے تحت ہمیں یہ حق دیا گیا ہے کہ جو آپ کے وسائل ہیں، جو آپ کی ریسورسز ہیں، وہ سب سے پہلے ان لوگوں کا حق ہوتا ہے جہاں سے وہ ریسورس نکلتا ہے، اور پھر باقی ملک کا بھی حق ہے. اور چاہے بلوچستان ہو یا ہمارے ہاں ہو، گیس کے ایشو پہ ایسے نہیں ہو رہا ہے. اور اٹ از ویری یہ زیادتی ہے کہ جہاں سے گیس پیدا ہو وہاں کے عوام کو گیس استعمال کرنے کے لیے گیس نہ ملے، اور اس ناانصافی کو ہمیں درست کرنا چاہیے. انفارچونیٹلی حکومت سنجیدہ نہیں ہے عوام کے